فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جو شخص ان نمازوں کو غیر اہم نہیں سمجھے گا تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بتاؤ کہ جس کے دروازے کے آگے پانی کی نہر چلتی ہو اور وہ روز مرہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کا کوئی شائبہ بھی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، میل بالکل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سمجھو یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہوں کو ان نمازوں کی سبب اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، جنتیوں کو جنت میں بھی نماز کے بغیر لطف نہیں آئے گا۔ جنت میں نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ ذکر نہیں ملتا کہ جنتی باقاعدہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے جیسے کہ دنیا میں فرض کی گئی ہے، بلکہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ اجر و انعام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہاری روحیں خواہش کریں گی، اور جو کچھ طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 31۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں عبادت فرض نہیں ہوگی، بلکہ جو جنتی چاہے گا وہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکدار ہوگا۔ وہ پیشاب نہیں کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان کی انگیٹھیاں عود خوشبو سے جلنے والی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ وہ سب ایک ہی قد و قامت پر ہوں گے اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، جن کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں کوئی دنیاوی ذمہ داری یا مشقت نہیں ہوگی۔ البتہ کچھ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جنتی اللہ کی تسبیح کریں گے، لیکن وہ بھی کسی بوجھ یا فرض عبادت کے طور پر نہیں ہوگی، بلکہ قدرتی طور پر، جیسے سانس قدرتی طور پر لیتے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جنت میں نماز کی فرضیت نہیں ہوگی، لیکن جنتی دل کی خوشی اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز 5 گانا کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خداوند تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرے، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرے، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھے، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچویں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتویں، وہ پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھویں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نویں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینے سے سرفراز فرمایا۔ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور غفلت و لاپرواہی میں پورا مہینہ گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جس مقدس مہینے کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ جو اللہ کی اطاعت شار بندے ہیں،
جو اس رحمت بھری اور نور و نکھت میں ڈوبے ہوئے مہینے کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں اور اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں، مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیائے فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں، امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہیں وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، تاہم کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ احادیث کی روشنی میں درج ذیل افراد مغفرت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کے نافرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، مسلم شریف۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان میں بھی اس گناہ سے باز نہ آئے تو وہ مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری و مسلم۔ رمضان المبارک میں بھی اگر کوئی شخص اپنی قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھے اور ان سے ناراضگی ختم نہ کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ نمبر 3، بغض و کینہ رکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے، سوائے اس کے جس کے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ ہو، تو فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، مسلم شریف۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی دل میں نفرت، حسد اور دشمنی رکھے تو وہ مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 4، شراب پینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ شخص توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اللہ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا، ابن ماجہ۔ شراب نوشی کرنے والا اگر رمضان میں بھی اس گناہ سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے تو وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 5، تکبر کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، مسلم شریف۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی اپنے تکبر، غرور اور خود پسندی کو نہ چھوڑے تو وہ مغفرت کے دروازے سے محروم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، غیبت اور جھوٹ بولنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی جھوٹ، غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرنے سے باز نہ آئے تو اس کا روزہ بے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 7، رمضان کی برکتوں سے لاپرواہ رہنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے،
اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر رات چلتا ہے۔ ترمذی شریف۔ جو شخص رمضان میں بھی اللہ سے غافل رہے، توبہ نہ کرے، عبادت میں سستی کرے، قرآن سے دور رہے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں کو ضائع کرے، وہ بھی مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت مغفرت والے مہینے میں خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کر لیں۔ پھر اس مقدس مہینے میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں۔ بلکہ اس بابرکت مہینے میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ بے روزے دار توبہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد از جلد ادا کرنے کا عہد کر لیں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو حقوق العباد اپنے اوپر ہیں صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلاً کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کرا لیں، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا صاحب حق سے دستبرداری کرائیں، تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور ماہ رمضان کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے تھے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ تفسیر اور مفہوم۔ نمبر 1، صبح کی برکتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، فجر کے بعد سونے کی ممانعت۔ صحابہ کرام اور تابعین بھی فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے اور کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا عقل اور روزی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، محنت اور کسب حلال کی تاکید۔ اسلام میں محنت اور کسب حلال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ صبح جلدی جاگنے والا شخص زیادہ کام کر سکتا ہے، جبکہ دیر تک سونے والا وقت ضائع کرتا ہے، جو اس کے معاشی اور روحانی نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ سائنسی اور عملی نقطہ نظر، طبی ماہرین کے مطابق صبح جلدی سے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ کامیاب اور محنتی افراد کی اکثریت صبح جلدی جاگنے کی عادت رکھتی ہے۔
صبح کے وقت کاروباری اور ملازمت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لہذا دیر سے جاگنے والا شخص ان مواقع سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو پوری فرمائے۔ خدا حافظ۔